مشکلوں میں میرے خدا میری، مشکلوں میں میرے خدا میری، ہر قدم پہ معاونت فرما، ہر قدم پہ معاونت فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے روحانی علاج اور استخارہ۔ آئیے درود پاک کی فضیلت ہم سنتے ہیں، نیت بھی کر لیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل درود پاک کی خوب کثرت کریں گے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب جمعرات کا دن آتا ہے اللہ پاک اپنے معصوم فرشتوں کو دنیا میں بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ کون یوم جمعرات اور شب جمعہ سرکار عبد قرار شافعی رود شمار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آئیے مدنی چینل کے ناظرین، سلسلے کی ابتدا میں سب سے پہلے ہم آپ کو دکھاتے ہیں آج کا روحانی علاج۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کے روحانی علاج میں ہم آپ کو بتائیں گے قیمتی اشیاء کی حفاظت کا روحانی علاج۔ قیمتی اشیاء رقم ہو، آٹا ہو، اناج ہو، اس کی حفاظت ہو جائے، کوئی مصیبت اس کے اوپر نہ آئے، نہ یہ چوری ہو، تو اس کے لیے میرے شیخ طریقت امیر سنت کا رسالہ چڑیا اور اندھا سانپ میں تحریر فرماتے ہیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 97 مرتبہ 97 ٹائمز پڑھ کر اس قیمتی شے کے اوپر دم کر دیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے وہ شے محفوظ ہو جائے گی، آفت سے بھی محفوظ ہوگی، مصیبتوں سے بھی محفوظ ہوگی، اور انشاءاللہ عز و جل چوری سے بھی محفوظ ہو جائے گی۔ کرنا کیا ہے؟ 97 مرتبہ لا الہ الا اللہ 97 ٹائمز لا الہ الا اللہ پڑھ کر دم کر دیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل وہ شے آفات اور مصیبتوں سے محفوظ ہو جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ تھا مدنی چینل کے ناظرین آج کا روحانی علاج، اور یہ وظیفہ پڑھ کر آپ اپنے ساز و سامان پر دم کر دیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل نقصانات سے، حادثات سے، آفات و بلیات سے آپ کے سامان محفوظ ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اچھا، اس میں اگر کوئی گودام وغیرہ میں جیسے بہت ذخیرہ ہوتا ہے، یا کھیت وغیرہ میں جیسے غلہ ہوتا ہے، اناج وغیرہ ہوتا ہے، اس میں کیا اس کی حفاظت کے لیے بھی یہ پڑھ سکتے ہیں؟ بسا اوقات کیڑے لگ جاتے ہیں، سرسریاں لگ جاتی ہیں ان چیزوں کو، تو کیا یہ عمل اس کے لیے بھی ہو سکے گا؟ جی بالکل، یہ عمل کیا جا سکتا ہے، اور جیسے آپ کے گودام ہیں، دکان ہیں، اس طرح کے ساز و سامان رکھے جاتے ہیں، جیسے پورے مہینے کے اسٹاک کر لیے جاتے ہیں۔ بڑی بڑی فیکٹریاں ہوتی ہیں، کمپنیاں ہوتی ہیں، سامان اسٹاک کر کے رکھتے ہیں، پھر اس کے بعد ایک وقت پر آ کر وہ نکالتے ہیں۔ جی، تو اب یہ سامان بھی نقصان نہ ہو اور حادثات سے محفوظ رہیں، تو اس کے لیے بھی یہ وظیفہ کیا جا سکتا ہے، لا الہ الا اللہ 97 بار 97 یہ پڑھ کر آپ اپنے سامان پر دم کر دیں، اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل حفاظت رہے گی۔ اور یہاں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ اگر زکوٰۃ کی ادائیگی لازم ہے، زکوٰۃ فرض ہے، تو زکوٰۃ کی بھی مکمل ادائیگی یہ کیجئے گا، صدقہ بھی نکالتے رہیے گا، انشاءاللہ عز و جل آپ کے مال میں، آپ کے سامان میں انشاءاللہ عز و جل خوب اللہ پاک کی رحمت سے برکتیں رہیں گی۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، وقت ہوا ہے آپ کے کالز شامل کرنے کا، آپ کے کالز شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کیا معلوم کر رہے ہیں۔ جی، میرا نام اجاز احمد ہے، میری والدہ کا نام زینب مئی ہے۔ کاروبار میں رکاوٹ ہو جاتی ہے، پریشانیاں ہو جاتی ہیں۔ صحیح، کاروبار میں رکاوٹ ہے، اعجاز بھائی کی قول ہے، پہلے انشاءاللہ عز و جل ابھی استخارہ کرواتے ہیں، اگلی قول چلا دیجئے گا۔ بچی کا نام ہے آمینہ، اور آمینہ کی امی کا والدہ کا نام ہے شہناز۔ بچی کی عمر 2 مہینے ہے، 2 ماہ ہے،
बच्ची बहुत ज्यादा रोती रहती है और उसको सांस लेने में भी मसला है, और इस्तिखारा भी फरमा दें, रूहानी वजीफा भी बता दें। बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह अज़्ज़ भी बताते हैं। अगली कॉल चला दीजिएगा। मदनी चैनल का बहुत ही प्यारा सिलसिला रूहानी इलाज, इसके अंदर आज मैं गुस्से का मदनी इलाज पूछना चाहता हूँ। अगर कोई वजीफा भी है तो वो भी इरशाद फरमा दीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन आमीन। इंशाअल्लाह अज़्ज़ भी आपको बताते हैं। अगली कॉल चला दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद एजाज अनवर कादरी है, वालिदा का नाम जुलेखा बेगम है। हज़रत इस्तिखारा फरमाते हैं कि तबीयत में कुछ बोझलपन होती है और कभी कभी दिल अचानक धड़कना शुरू होता है तो काफ़ी देर तक सुकून नहीं आता। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। और दूसरी बात ये है कि क़त्ए ताल्लुक़ जो है वो मना है, गुनाह भी है, लेकिन अब मुझे ये थोड़ा बता दें कि ऐसे ताल्लुकात जहाँ बैठने से उठने से ग़ीबतों का सिलसिला जारी रहता है, लड़ाई झगड़े का सिलसिला जारी रहता है, तो ऐसे माहौल से कैसे बचा जाए कि क़त्ए ताल्लुक़ करने का गुनाह भी ना हो और काम भी बन जाए। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। आमीन जी। एजाज भाई आपका मसला भी नोट कर लिया है, इस्तिखारा भी आपका करवाते हैं। तबीयत आपकी बोझल रहती है तो रिवायतों का मफहूम है सफ़र करो सेहत याब हो जाओगे। मदनी काफ़िले में अव्वलन तो मैं आपको दावत दूंगा कि मदनी काफ़िले में सफ़र की नियत कर लें। तबीयत में एक इत्मीनान, एक सुकून भी आ जाएगा अल्लाह पाक की रहमत से, और आपको आबो हवा तब्दील होगी, तबीयत अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल आपकी हशाश बशाश हो जाएगी। अच्छा, नियत फिर आपकी ये नहीं होनी चाहिए कि मेरी तबीयत अच्छी हो जाए मैं मदनी काफ़िले में सफ़र करूँगा, ये नियत नहीं होनी चाहिए। ये नियत होगी तो फिर सवाब नहीं मिलेगा। नियत हो रिज़ा इलाही अज़्ज़ वजल के हुसूल की, अल्लाह पाक मुझसे राज़ी हो जाए हैं, और इल्म दीन सीखने की नियत आपकी होनी चाहिए। तो इस नियत के साथ मदनी काफ़िले में अव्वलन मदनी काफ़िले में सफ़र की नियत करें। अल्लाह पाक आपको कल्बी सुकून अता फरमाए। बाकी आपका इस्तिखारा भी करवाते हैं। और जो क़ता ताल्लुक़ी के हवाले से आपने मालूम किया ना, एक अमल चले मैं हाथों हाथ में आपको अर्ज़ कर देता हूँ, फिर इस्तिखारा भी अभी हम आपका करवाएंगे, इस्तिखारे का जवाब भी देंगे। अमल ये है जहाँ पर आपको ऐसा महसूस होता है कि क़ता ताल्लुक़ी का मामला होगा, रिश्तेदार नाराज़ हो जाएंगे, मिलना भी उनसे ज़रूरी है, तो देखिए क़ता ताल्लुक़ी एक तो करनी नहीं है ना, क़ता ताल्लुक़ी सख्त गुनाह है और उस शख्स पर जन्नत की खुशबू भी हराम हो जाती है जो क़ता ताल्लुक़ी करता है और रिश्तेदारियां तोड़ते हैं। बहुत सख्त तरीन ये गुनाह है, क़ता ताल्लुक़ी नहीं करनी। मैं आपको एक ऐसा अमल बता देता हूँ, आप रिश्तेदारों के साथ मिलें, उठें, बैठें, सिलाई रहमी करें, एक अमल आप कर लिया करें। रिवायतों का मफहूम है, अमल ये करना है आपने कि बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि जब तुम किसी मजलिस में बैठो तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वसल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद ये पढ़ लिया करो। अल्लाह पाक एक फरिश्ता मुकर्रर फरमा देगा जो तुम्हें गीबत से बाज रखेगा। और जब आप उस मजलिस से उठो तो उठते वक्त भी यही वजीफा पढ़ लिया करो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वसल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। अल्लाह पाक एक फरिश्ता मुकर्रर फरमा देगा जो लोगों को तुम्हारी गीबत से महफूज रखेगा। यानी जब मजलिस में बैठो उस वक्त भी ये वजीफा पढ़ो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वसल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। अल्लाह पाक तुम्हें गीबत से महफूज फरमा देगा, तुम किसी की गीबत नहीं कर पाओगे। और जब उस मजलिस से उठो तो उस वक्त भी ये पढ़ लिया करो, इससे फ़ायदा ये होगा कि लोग तुम्हारी गीबत नहीं करेंगे। तो जब भी रिश्तेदारों के साथ बैठें, किसी मजलिस में बैठें, अच्छी सोहबत में बैठें, तो उसूल बरकत के लिए आप ये वजीफ़ा पढ़ लिया करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल गीबत के मामलात ख़त्म हो जाएंगे। बाकी अभी आपका भी इस्तिखारा करवाते हैं, दीगर मदनी चैनल के नाज़रीन ने भी कॉल्स की थी। ये इलाज खाली एजाज भाई के लिए या सबके लिए? तमाम ही मदनी चैनल के लिए। हम यहाँ जो वजीफ़ा बताते हैं सिलसिले के अंदर रूहानी इलाज में, तो खास किसी का मसला होता है वो मालूम कर लेते हैं। जी। और अमूमी तौर पर हमारे तमाम ही मदनी चैनल के नाज़रीन के लिए जो चाहता है कि मैं गीबत से बच जाऊं और गीबत से रुका रहूं तो वो ये अमल कर ले, तो इंशाअल्लाह रहमान आफियत ही आफियत, अल्हम्दुलिल्लाह। ना वो गीबत करे और ना उसकी गीबत की जाए। गीबत के खिलाफ जंग जारी रहेगी, शैतान के खिलाफ जंग जारी रहेगी इंशाअल्लाह। ना गीबत करेंगे ना सुनेंगे इंशाअल्लाह। और इस्तिखारे भी अगर आपने फरमा लिए तो जवाबात भी इरशाद फरमा दिए। एजाज भाई, दो एजाज भाई। अब ये पहले एजाज भाई कारोबारी हवाले से रुकावट का, तो इस्तिखारा व इस्तिखारे में कोई बंदिश या अमलियात नहीं है, वक्ती आजमाइश है, अल्लाह बेहतर करेगा। अलबत्ता एक वजीफा जो है वो आप नोट फरमा लीजिए, या ज़ल जलाली वल इकराम, या ज़ल जलाली वल इकराम हर नमाज के बाद 100 मरतबा पढ़ने का मामूल बना लीजिए। इंशाअल्लाह कारोबारी रुकावटें दूर हो जाएंगी। और एक बच्ची का इस्तिखारा, वो आमना बिनते शहनाज 2 माह की हैं, बहुत ज़्यादा रोती हैं,
تو استخارے میں نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، چھوٹے بچوں کو اکثر نظر لگ جاتی ہے، تو اس کے لیے ایک کام کیجئے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 60 مرتبہ 60 ٹائم پڑھ کر بچے پہ دم کیجئے، اللہ نے چاہا تو نظر بد کا اثر جاتا رہے گا۔ ہمارے اعجاز بھائی کا جو استخارہ ہوا، تو استخارے میں کوئی بندش نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، صرف ذہنی ٹینشن ہے اور اس کو دور کریں۔ بسا اوقات ہوتا ہے کہ تھوڑی سی بات کو ہم بہت زیادہ فیل کر لیتے ہیں، البتہ آپ بھی ایک وظیفہ کر لیں اعجاز بھائی، ایک عمل کر لیں، ہمارے جنید بھائی نے ایک عمل تو بتا دیا، ایک عمل اور کر لیجیے، قلبی سکون ملے اور راحت رہے۔ تو صبح کے وقت لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 60 مرتبہ پڑھ لیں، تو انشاءاللہ یہ جو طبیعت بوجھل رہتی ہے، دل میں گھبراہٹ رہتی ہے، یہ انشاءاللہ دور ہے۔ یہ اسکرین پہ لکھا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، صبح کے وقت 60 مرتبہ۔ اچھا یہ صبح کے وقت ہی پڑھنا ہے؟ صبح کے وقت۔ اچھا استخاروں کے حوالے سے اور بھی میسیجز ہیں، یہ استخارہ فرما دیں۔ نجمہ بی بی، والدہ کا نام زیتون بی بی ہے، کمر میں درد رہتا ہے، دوا بھی کافی استعمال کیے لیکن آرام نہیں آ رہا۔ میرا نام فخر زمان ہے، والدہ کا نام صاحب بی بی ہے، میں نے جاب کے لیے اپلائی کیا ہے لیکن رکاوٹیں ہیں، استخارہ بھی فرما دیں اور کوئی عمل ہو تو وہ بھی بتا دیجئے۔ اچھا میرا نام فرحان علی ہے، میری والدہ کے دونوں پاؤں سوج جاتے ہیں اور بہت درد رہتا ہے، ٹیسٹ بھی کروائے ہیں، کافی علاج بھی کروا رہے ہیں، پھر بھی ٹھیک نہیں ہو رہا، اس لیے آپ سے روحانی علاج، اچھا روحانی علاج کے حوالے سے آپ نے میسج کیا ہے، تو آپ کی والدہ کے لیے ایک عمل ہے، آپ نے اگر کسی کے ہاتھ پاؤں سوج جاتے ہوں، پیروں میں ورم آ جاتا ہو، سوجن آ جاتی ہو، درد رہتا ہو، تو اس کے لیے ایک عمل ہے، یا علی یو، یا علی یو، یا علی یو، یہ پڑھنا ہے 3 مرتبہ، اول و آخر درود پاک کے ساتھ یا علی یو 3 مرتبہ پڑھ کر آپ والدہ کے چاہیں تو آپ خود والدہ کے پیروں پر، ہاتھوں پر دم کر دیں، یا آپ کی والدہ خود یہ وظیفہ پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں پر، پیروں پر یہ دم کر لیں، اللہ پاک کی رحمت سے جو ہاتھوں کی، پیروں کی سوجن ہے یہ سب انشاءاللہ عز و جل ختم ہو جائے گی۔ اور میں آپ کو ایک مشورہ بھی دوں گا، آپ کے لیے بھی اور دیگر ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی، اوراد عطاریہ کے بستوں سے آپ ضرور رابطہ کیجئے گا، تعویذات عطاریہ حاصل کیجئے، اللہ پاک کی رحمت سے بہت فائدہ حاصل ہوگا اور آپ کی یہ بیماریاں، یہ تکلیفیں یہ ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ استخاروں کے جوابات بھی ہاں ارشاد فرما دیجیے۔ جی فخر زمان بھائی نے استخارہ کروا کہ جاب میں رکاوٹ ہے، استخارہ ہوا اور استخارے میں وقتی آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے، البتہ فخر بھائی ایک عمل ہے وہ آپ شروع کر دیجئے انشاءاللہ عز و جل، بہت جلد جاب کے معاملات آپ کے حل ہوں گے، ملازمت ملنے کا ایک بہترین عمل ہے، غیر مکروہ وقت میں 2 رکعت نفل ادا کیجیے، صحیح، اور سلام پھیرنے کے بعد یا لطیفو، یا لطیفو 182 مرتبہ 182 ٹائم یہ پڑھ لیجئے، اول آخر درود شریف پڑھ لیجئے، اور پھر پڑھ کر جائز اور آسان ملازمت کے لیے دعا کیجئے، اللہ نے چاہا تو بہترین اور آسان روزگار میسر آئے گا۔ وظیفہ بھی پڑھیں اور کوشش بھی آپ کرتے رہیے گا نا، حصول روزگار کے لیے جائز ذرائع بھی آپ اختیار کیجیے گا، کوشش بھی کریں، اللہ پاک اسباب پیدا فرما دے گا۔ یہ وظیفہ بھی معمولات میں شامل کیجیے گا۔ فرائض کی پابندی یہ بھی آپ نے لازمی کرنا ہے، سب سے بڑا وظیفہ ہے ہی فرائض کی پابندی، 5 وقت نماز باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ مسجد کی پہلے صف میں ادا کیجیے۔ اسی طرح ہماری نجمہ بہن کا استخارہ ہوا اور استخارے میں بیماری کا اشارہ ہے، کمر میں ان کے بہت درد رہتا ہے، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے۔ آپ ایک کام کیجئے، رات کو سوتے وقت تسبیح فاطمہ پڑھنے کا معمول بنا لیجیے، کمر کا درد، جسم کا درد، جسم کا بوجھل ہو جانا یہ بھی ختم ہوگا، اور اللہ نے چاہا تو اگلے دن کے لیے آپ اپنے آپ کو بالکل تر و تازہ محسوس کریں گے ماشاءاللہ انشاءاللہ عز و جل۔ الحمدللہ۔ تسبیح فاطمہ رات کو سوتے وقت پڑھیں۔ صحیح ہے، تسبیح فاطمہ بھی تسبیح فاطمہ کیا وظیفہ ہے؟ جی تسبیح فاطمہ، یا فاطمہ یا فاطمہ، جی ایسا نہیں، تسبیح فاطمہ یہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر، اس کو پڑھ دیں رات کو سوتے وقت۔ اللہ نے چاہا تو یہ کمر کا کیا پورے جسم میں کہیں بھی درد ہوگا انشاءاللہ درد بھی ختم، اور اگلے دن کے لیے انشاءاللہ عز و جل قوت ہو۔ الحمدللہ ایک طبیعت حشاش بشاش آپ کی رہے گی، اور رات کو سونے وقت پر جلدی سونے کی بھی عادت بنا لیجئے۔ ذہن نصیب تہجد میں اٹھنے کی نیت سے ہم سوئیں نا، تہجد میں آنکھ کھل جائے، تہجد میں اٹھیں، اشک باری کریں اور سجدہ ریز ہو کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں، دیکھیں الحمدللہ مسائل حل ہوتے چلے جائیں۔ تہجد کا عادی بننے کے لیے یہ موسم آج کل کا بہت اچھا ہے، بہترین موسم ہے، راتیں طویل ہیں اور بآسانی آنکھ کھلتی ہوگی، یقیناً کھلتی ہوگی، جو جلدی سو جاتے ہیں نا ان کی آنکھیں کھلتی ہوں گی، تھوڑا سا اٹھ جائیں اور 2 رکعت نماز پڑھ لیں تہجد۔ نیت اور پختہ ارادہ کرنا پڑے گا اس کے لیے، سب الحمدللہ بہتر ہو جائے گا۔ اچھا ایک بات
ذہن نشین فرما لیجیے گا، بالخصوص ہمارے وہ ناظرین کے جن کے استخارے کیے گئے۔ دیکھیں حقیقت حال اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ آئیے مزید شامل کرتے ہیں آپ کے قولز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا معلوم کر رہے ہیں۔ جی میرے ماموں نوید ہیں، یہ خانے وال شہر کے رہنے والے ہیں۔ ان کی والدہ کا نام معراج مائی ہے۔ ان کے رشتے میں پرابلم ہو رہی ہے اور کاروبار میں۔ ان کے گھر میں کافی لڑائی رہتی ہے، ان کا استخارہ کر کے بتا دیں پلیز۔ صحیح ہے، مزید قول چلا دیجیے۔ میرا نام محمد عمران ہے، امی کا نام رضیہ بی بی۔ جی عمران گھریلو بھائی۔ اور مالی حالات سیٹ ہی نہیں ہوتے، کبھی کوئی کام خراب ہو جاتا ہے، کبھی کوئی۔ صحیح، انشاءاللہ عز و جل اس کا بھی ہم آپ کو روحانی علاج انشاءاللہ بتاتے ہیں۔ اگلی قول چلا دیجیے۔ سر میرا نام محمد علی ہے، میری ماں کا نام شمیم آرا ہے۔ یہ میں آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں استخارہ، مجھے استخارہ کرنا، میں جب بھی دکان کھولتا ہوں یا کوئی کاروبار کرتا ہوں تو میرا فیل ہو جاتا ہے، چلتا نہیں ہے، چل کے رک جاتا ہے۔ صحیح ہے، رک جاتا ہے، اللہ پاک آسانی فرمائے۔ ابھی استخارہ کرواتے ہیں آپ کا محمد علی بھائی، سلسلے میں شامل لینا ہے، ڈائری اور قلم جلدی سے آپ رکھ لیجئے، پھر پڑھنے کے لیے آپ کو کچھ انشاءاللہ خاص عمل بتائے جائیں گے اور آدھو وظائف آپ کو بتائے جائیں گے، تو اس کے مطابق پھر آپ نے عمل کرنا ہوگا۔ اگلی قول چلا دیجیے۔ میری سسٹر کا نام طیبہ جبین، والدہ کا نام طاہرہ یاسمین۔ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ روتی بہت ہے، استخارہ کر کے بتا دیں یا پھر کوئی وظیفہ بتا دیں۔ روتی بہت ہیں، وجوہات پر غور کیجیے گا، وجوہات کیا ہیں اور اس پر بھی دیکھ لیا جائے۔ اب آپ نے تو یہ بتایا کہ روتی بہت ہیں، اب اس میں کیا استخارہ کرنا ہے، وجہ کیا ہے، اس پر بھی آپ ذرا غور کر لیجئے، معلوم کیجئے اچھے انداز میں، اللہ پاک خیر کا معاملہ فرمائے۔ چلیں میں اس حوالے سے وظیفہ انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو بتائیں گے، وہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پلا دیجئے گا، طبیعت میں الحمدللہ عز و جل بہتری آنا شروع ہو جائے گی۔ وظیفہ بھی آپ کو بتاتے ہیں، اگلی قول چلا دیجئے گا۔ میں اپنی خالہ کی استخارہ کروانا چاہتا ہوں کہ اس کا نام شہین ہے اور اس کی والدہ کا نام پروین ہے، تو وہ اکثر بیمار رہتی ہیں، جزاک اللہ خیرہ۔ اگلی قول چلا دیجیے۔ حضور میری بیٹی کا استخارہ کروانا ہے، 16 سال کی ہے، اس کا نام بشرا ہے اور اس کی امی کا نام عائشہ ہے، وہ بیمار رہتی ہے، تو اس کا استخارہ کر کے جواب عنایت فرما دے۔ صحیح، اگلی قول چلا دیجیے۔ محمد عاطف شریف، والدہ کا نام ہے نور بیگم۔ یہ کاروبار چلنا بند ہو گیا، یہ لینا پہلے والا کاروبار نہیں چل رہا۔ صحیح ہے، کاروبار چلتے چلتے بند ہو گیا ہے، رکاوٹیں آ رہی ہیں۔ ابھی انشاءاللہ عز و جل استخارہ کرواتے ہیں آپ کا۔ روحانی علاج کے حوالے سے بھی کچھ کالز تھیں، پہلے ایک ہمارے اسلامی بھائی کی مدنی چینل کے ناظرین میں سے ہی کال آئی تھی کہ غصے کا کوئی اچھا سا روحانی علاج بتائیں، تو اس کے روحانی علاج تو خیر کافی سارے ہیں، میں ایک عمل آپ کو بتاتا ہوں روحانی علاج، اس کے مطابق آپ نے عمل کرنا ہے۔ عمل یہ ہے کہ جب بھی آپ کو غصہ آئے نا، اگر خود آپ کو آ رہا ہے اور چاہتے ہیں آپ کہ میرا غصہ ختم ہو جائے، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھ لیا کریں، اور جس مقام پر آپ ہیں نا، آپ اپنی مجلس تبدیل کر لیں، ہٹ جائیں وہاں سے، خلاف مزاج کوئی بات ہو جائے، کوئی کام ہو جائے، اب قوت برداشت بھی اپنے اندر پیدا کرنی ہے، اور اس کے لیے بتکلف آپ کو کوشش کرنا پڑے گی نا، اور صبر کرنا پڑے گا، درگزر سے کام لینا پڑے گا۔ اب ہم بولیں غصے کی عادت نکل جائیں لیکن ہم غصے پر قابو نہ پائیں، صبر و تحمل کا مظاہرہ نہ کریں اور صبر سے کام نہ لیں، تو پھر مزہ نہیں آئے گا نا۔ کوشش بھی ہم کریں اور غصے پر قابو پانے کی بھی کوشش کریں، وظیفہ بھی ساتھ ساتھ جاری رکھیں، اور اگر اس طرح کی کیفیت ہے تو آپ وضو بنا لیں، جب بھی غصہ آنے لگے تو آپ ایک تو مجلس تبدیل کر لیں، مثال کے طور پر کسی کمرے میں ہیں، کوئی ایسا کام ہو گیا، کوئی ایسی بات ہو گئی کہ آپ غصہ آ گیا کسی بات، ہٹ جائیں وہاں سے، دوسری جگہ چلے جائیں، مجلس تبدیل ہو جائے گی، مقام تبدیل ہو جائے گا، تو الحمدللہ خود ہی طبیعت میں ایک سکون آ جائے گا، اور کوشش کریں کہ وضو آپ بنا لیں۔ اور دوسرا یہ کہ اگر سامنے والے کو غصہ آ رہا ہے، جیسے عموماً گھروں کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے بھائی ہیں یا ایک کوئی بھی آپ مثال لے لیں، گھر کا کوئی فرد ہے، اسے غصہ بہت زیادہ آتا ہے، اب ہم چاہتے ہیں کہ اس کا بھی غصہ کم ہو جائے، اس کے مزاج میں ٹھنڈک آ جائے، ٹھہراؤ آ جائے طبیعت کے اندر، تو اس کے لیے بھی چلے میں آپ کو ایک عمل بتاتا ہوں، آپ ایک عمل کیجئے گا، اللہ پاک کا صفاتی نام ہے یا ودود، یا ودود، یہ ایک مرتبہ آپ پڑھیں گے، ایک مرتبہ پڑھ کر آپ پانی پہ دم کر کے یہ دم کیا ہوا پانی آپ ان کو پلا دیں، تو الحمدللہ عز و جل ان کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو جائے گا۔
اچھا ایک تو یہ عمل ہوا. اچھا اس کو اس انداز سے بھی عمل کر سکتے ہیں کہ یا ودود پڑھ کر پانی پہ دم کر کے یہ دم کیا ہوا پانی اب آپ کے گھر میں جو مٹکا ہے کولر ہے تو آپ چاہیں تو اس میں بھی پانی یہ ڈال دیں تو گھر کے تمام افراد پئیں. جو پئیں گے الحمدللہ عز و جل آپس میں محبتیں پیدا ہوں گی, گھر کے لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے, غصہ اگر کسی کو آتا ہے تو وہ غصے کی بھی عادت ختم ہو جائے گی. اور کوشش بھی کرتے رہیے گا جو میں نے شروع میں جیسے عرض کیا. اچھا اسی طرح یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے عمران بھائی, آپ نے کہا کہ گھر کے مالی حالات بھی خراب ہیں, گھریلو حالات بھی کافی ڈسٹرب ہیں, آپس میں کچھ اس طرح کی آزمائش, اللہ پاک آسانی فرمائے, آپ کے گھر کو امن و سکون کا گہوارہ بنائے. ایک کام کیجئے گا, آپ ایک سادہ سا پیالہ لیں, نیا پیالہ لینا ہے آپ نے نا, کورا پیالہ جسے کہتے ہیں, غیر استعمال شدہ پیالہ لے کر اب آپ اس میں لکھیں یا والی یا والی, یہ لکھ لیں. اب اس پیالے میں پانی ڈال کر آپ یہ پانی جو ہے نا گھر کے چاروں کونوں میں آپ نے چھڑکنا ہے. انشاءاللہ عز و جل گھر کی بیماریاں, پریشانیاں, تکالیف, آفات و بلیات یہ سب الحمدللہ عز و جل ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ, اور گھر کے حالات اچھے ہو جائیں, گھر کے مالی حالات بہتری کی طرف آ جائیں. اس کے لیے ایک عمل آپ نے کرنا ہے. عمل یہ ہے جب بھی آپ گھر میں جائیں نا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر گھر میں جانا تو ہے, سنت کے مطابق سیدھا قدم گھر کے دروازے میں داخل کرنا ہے, گھر والوں کو سلام کریں اور پھر ایک بار السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آقا کی بارگاہ میں سلام عرض کریں, اور اس کے بعد ایک مرتبہ سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد شریف مکمل سورت پڑھ لیں. الحمدللہ عز و جل آپ کو حیرت انگیز طور پر اس کی برکتیں نظر آئیں گی. گھر کے لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے, آپس میں محبتیں پیدا ہوں گی, آپ کے گھر کے مالی حالات بہتر ہو جائیں گے, گھر کے روزی میں روزگار میں آپ کے جائز کاروبار میں برکتیں نظر آئیں گی. الحمدللہ عز و جل ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ مبین کا یہ معمول تھا کہ دن کی ابتدا میں اس پر عمل فرمایا کرتے تھے. الحمدللہ اس کی بڑی برکت ہے. دن میں جب بھی جتنی بار بھی گھر میں آنا جانا ہو آپ کے یہ معمولات میں چیز شامل ہو, آپ دیکھیں الحمدللہ عز و جل کیسی برکتیں ملتی ہیں. آئیے مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں آپ کے استخاروں کے جوابات کی جانب. استخارے بھی آپ نے حضرت فرما لیے ہوں گے, جوابات بھی ارشاد فرمائیے. نوید بھائی نے استخارہ کروایا کہ رشتے میں رکاوٹ ہے, گھر میں لڑائی وغیرہ کا سلسلہ بھی رہتا ہے, استخارہ ہوا, استخارے میں نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے. تو اولاً تو یہ کہ اوراد عطاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے نظر بد کی کارڈ بھی کروا لیجئے, اور ایک عمل بھی آپ شادی کے حوالے سے شروع کر دیجئے. سورہ والتین, اما پارہ میں 30ویں پارے میں سورہ والتین صحیح ہے, اس کو 60 مرتبہ پڑھنا ہے فجر کی نماز کے بعد. 40 دن یہ عمل کرنا ہے, اللہ نے چاہا تو بہترین رشتہ ہو جائے. صحیح. اور اچھا لڑائی کا بھی فرما دیتے نا, گھر میں لڑائی جھگڑے وغیرہ رہتے ہیں, اس کے لیے ایک عمل کر لیجئے. جمعہ والے دن یا ودودو 1001 مرتبہ پڑھ کر لاہوری نمک پر دم کر لیں, اپنے گھر کے نمک میں استعمال کریں, کھانے پینے میں استعمال کریں, انشاءاللہ لڑائی جھگڑے دور ہوں گے. اس کا بھی کوئی وقت مخصوص ہے کہ جمعہ سے پہلے, جمعہ کے بعد, یا عصر اور مغرب کے درمیان؟ نہیں, اس میں کوئی جمعہ کے دن کسی بھی وقت کر لیجیے, کسی بھی وقت. اور بہت اچھا ہے کہ جمعہ کی نماز کے بعد اگر پڑھیں, عمل کرنے تو ذرا ایک ہوتا ہے نا فریشنس ہوتی ہے اور تازہ ہوتا ہے, اور ایک تھوڑا نماز وغیرہ پڑھ کے آتے ہیں تو اس وقت آئیے عمل کرنے تو بہت اچھا ہوتا ہے. ماشاءاللہ. تو تعداد کتنی ارشاد فرمائیں؟ 1001 مرتبہ. 1001 مرتبہ. اچھا وہ تعداد لگتی ہے 1001. یا ودودو بہت مختصر سا وظیفہ ہے, یا ودودو پڑھیں گے پتہ بھی نہیں چلے گا 1001 مرتبہ. اول آخر درود شریف ضرور پڑھیں, کوئی بھی عمل کریں ورد کریں, اول آخر درود شریف. اس طرح عمران بھائی نے استخارہ کرا, گھریلو معاملات ان کے جو ہے نا وہ بہت خراب رہتے ہیں, تو استخارے میں وقتی آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے. عمران بھائی ایک عمل کر لیجئے, اور یہ عمل اتنا زبردست ہے کہ نہ صرف ان کا بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی عافیت ہے. خود میرے شیخ طریقہ تمیل السنت جو تحریر فرماتے ہیں نا, وہ میں عرض کرتا ہوں نا جی. ارشاد فرماتے ہیں کہ بعد نماز فجر اول آخر 14 مرتبہ درود شریف اور پھر یا وہابو 1400 بار پڑھیے. انشاءاللہ کبھی رزق میں برکت سے محرومی نہ ہوگی, بلکہ اللہ کی رحمت سے اس کی نسلیں بھی روزی کی کثرت کے سبب شاد کام رہیں گے. کیا بات ہے. یا وہابو 1400 مرتبہ, 1400 مرتبہ پڑھنا ہے فجر کی نماز کے بعد جی, اور اول آخر 14 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے. اس طرح ہمارے محمد علی بھائی نے استخارہ کروایا کہ کام نہیں چل رہا, کاروبار میں رکاوٹ ہے, اللہ تعالیٰ آسانیاں عطا فرمائے. استخارے میں نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے. اچھا نظر بد کا اشارہ ہے نا, تو ناظرین سے عرض کرتا چلوں کہ اوراد عطاریہ کے بستے سے کارڈ ضرور کروا لیا کریں. صحیح.
اور ایک عمل بھی کر لیں. بستوں تک رسائی نہ ہو تو الحمدللہ آن لائن کارڈ بھی کروا سکتے ہیں. آن لائن کارڈ کے لیے سہولتیں الحمدللہ اب تو ڈیجیٹل دور ہے اور سہولیات آسانیاں ہیں. اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net اس کے ہوم پیج پر روحانی علاج کی سروس موجود ہے. اسی طرح شعبہ اوراد عطاریہ کا بھی الحمدللہ آفیشیل فیس بک پیج روحانی علاج استخارہ کے نام سے، اس کے ذریعے بھی آپ کارڈ کا عمل کروا سکتے ہیں. اور اس کو لائک بھی کیجئے گا، اچھی نیتوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے گا اور اس کے ذریعے بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں. اسی طرح اوراد عطاریہ کے بستوں پر بھی آپ الحمدللہ کارڈ کا عمل کروا سکتے ہیں. مختلف قسم کی پریشانیاں، آپ کا کیسا ہی گمبھیر مسئلہ کیوں نہ ہو، آپ اس کی کارڈ کا عمل کروائیں، الحمدللہ عز و جل فائدہ حاصل. مگر یہ بات یاد رکھیے گا، یہ بات یاد رکھیے گا کہ شفا فقط من جانب اللہ ہے. اللہ پاک چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہو. محمد علی بھائی ایک تعویذ بھی بنا لیجیے آپ. اچھا تعویذ بنانا سکھا رہے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم 35 مرتبہ 35 ٹائم ایک سادے کاغذ پر لکھ لیجئے اور اس کو اپنی دکان کاروبار، کیونکہ انہوں نے کہا کہ کاروبار چلا اور بند ہو گیا نا، تو اپنی دکان وغیرہ میں اس کو لٹکا لیجئے، انشاءاللہ کاروبار خوب چمکے گا. صحیح. ظاہری معاملات کو بھی تھوڑا یہ دیکھ لیں، بعض اوقات خود کی بھی کچھ غلطیاں ہوتی ہیں، بے توجہی کے بعد اوقات معاملات ہو جاتے ہیں، تو اس کو بھی پیش نظر رکھیے گا اور اس پر بھی یہ عمل کیجیے گا. جی اسی طرح ہمارے 2 اسلامی بہنوں کا استخارہ ہوا، شاہین بنت پروین اور بشرا بنت عائشہ. اچھا ان دونوں کے استخارے میں نا بیماری کا اشارہ ہے. صحیح ہے. تو ان کے لیے ایک وظیفہ ہے، یا مومنو 115 بار پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پیجیے، انشاءاللہ شفا ملے گی. صحیح. ہمارے عاطف بھائی نے استخارہ کروایا کہ کاروبار چلتے چلتے بند ہو گیا، تو استخارے میں آپ کے کاروبار کے حوالے سے نظر بد کا اشارہ ہے، اس کی کارڈ بھی کروائیے اور ساتھ ساتھ آپ بھی ایک تعویذ بنا لیجیے. اچھا جی کیا بات، لیکن ہے جمعے کے دن بنانا ان کو. آج یا اللہ 786 بار، جی 786 ٹائم اس کو لکھ لیجئے جمعہ کے دن، اور یہ لکھ کر اسے دکان یا مکان میں رکھیں، انشاءاللہ رزق بڑھنا بھی شروع ہوگا اور مال و دولت میں برکت بھی ہوگی. لکھ کر صرف رکھ لیں اپنے پاس. صرف رکھ لیں اپنے پاس، رکھ لیں. لٹکا بھی سکتے ہیں، لٹکا سکتے ہیں. اب بعض اوقات جیب میں ہوتا ہے، وہ شہید ہو جاتے ہیں، بے ادبی کا بھی وہ رہتا ہے کہ بے ادبی نہ ہو. اس کو اچھا ہے کہ پلاسٹک کوٹنگ کر کے لٹکا لیں تو بہت اچھا رہے گا. اچھا اس کا وقت مقرر ہے، وہ کیا؟ ہاں یہ جمعہ کے بعد کرنا ہے، یعنی جمعہ کی نماز کے بعد یہ لکھنا ہے، پہلے نہیں لکھنا. یا اللہ لکھنے کا بھی کوئی مخصوص طریقہ؟ یا اللہ عربی رسم خط میں لکھیں، زبر زیر کی ضرورت نہیں، البتہ اللہ کے اس میں ذات جو اللہ ہے اس پہ تشدید اور کھڑی حرکات، ہاں یہ کھڑا زبر جو ہے اس کو لازمی لکھنا. صحیح ہے، ماشاء اللہ. اچھا مدنی چینل کے ناظرین ایک بات وہ ذہن نشین فرما لیجئے گا، حقیقت حال اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے. اور دیکھیں یہ بات بھی یاد رکھیے گا، جن کے استخارے کیے گئے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. اور جو اوراد و وظائف روحانی علاج آپ کو بتائے گئے تو آپ نے بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق عمل کرنا ہے، اور جتنی تعداد بیان کی گئی اتنی تعداد کے مطابق ہی عمل کرنا ہے. اوراد عطاریہ کے بستے سے بھی ضرور آپ رابطہ کیجیے گا. تو اوراد و وظائف آپ کو جیسے بتا دیے گئے، اب مزید علاج کے لیے اوراد عطاریہ کے بستوں کے لیے الحمدللہ تعویذات عطاریہ آپ فی سبیل اللہ حاصل کر سکتے ہیں. جی بڑھتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین، مزید آپ کی کالز کی جانب، کال چلا دیجیے گا. بھابھی کا نام ہے رمشا اور ان کی مما کا نام ہے شازیہ پروین. وہ کئی ہفتوں سے بیمار ہیں، صحیح طبیعت نہیں ہو رہی، بہت سارے ٹیسٹ بھی کروائے ہیں، وہ بھی نیل آ رہے ہیں، تو لہٰذا ہم پتہ کروانا چاہ رہے تھے استخارے کے تھرو. صحیح انشاءاللہ ابھی استخارہ کرواتے ہیں. اگلی کال چلا دیجیے. میری امی کے جوڑوں کے درد کو، جوڑوں میں درد رہتا ہے، لہٰذا اس کے لیے کوئی روحانی علاج بھی بتا دیں برائے مہربانی. صحیح انشاءاللہ اگلی کال چلا دیجیے. مجھے نوکری نہیں مل رہی، جہاں بھی میں اپلائی کرتا ہوں یا کوئی کوشش ہوتی ہے وہاں سے کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے، لیکن میرے سارے فارم جمع ہو جاتے ہیں، فارم جمع ہونے کے باوجود میں کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے، تو اس کے مجھے استخارہ کر کے بتا دیجیے. میرا نام محمد شراز عطاری ہے، میری والدہ کا نام ارشاد بھی ہے. اس کے بعد یہ بھی بتا دیجیے کہ ہمارے گھر میں ہر وقت پریشانی رہتی ہے، کبھی کوئی بیمار ہوتا ہے کبھی کوئی، اس کا بھی روحانی علاج بتا دیجیے. جزاک اللہ خیر. آمین آمین انشاءاللہ. ابھی آپ کو بتاتے ہیں شراز بھائی. اگلی کال چلا دیجیے. جی میں نعیم اظہر بول رہا ہوں اکھاڑا سے. جی نعیم بھائی، مسئلہ یہ ہے کہ مجھے شوگر کا مرض ہے، اس کا روحانی علاج بھی فرما دیجیے. شوگر کا روحانی علاج ابھی انشاءاللہ آپ کو بتاتے ہیں نعیم بھائی. اگلی کال چلا دیجیے گا.
طارق محمود بات کر رہا ہوں. میری والدہ کا نام انیسہ بیگم ہے اور میری تقریباً 49-50 سال ایج ہے میری, اور میرے بارے میں استخارہ کیجیے گا. میں بہت پریشان رہتا ہوں, مقروض رہتا ہوں, قرض میرے نہیں اترتے, کوئی نہ کوئی پرابلم میرے ساتھ گھری رہتی ہے, اور میں نے اپنی بچیوں کی, جبکہ میں نے 2 بچے جوان ہیں, ان کی شادی بھی کرنی ہے, تو میرے بارے میں ذرا پلیز استخارہ کیجیے گا. صحیح, اللہ پاک آسانی فرمائے, آپ کے حق میں بہتر فرمائے. ابھی انشاءاللہ آپ کا استخارہ کرواتے ہیں. اگلی کال چلا دیجیے. میرے بابا کا ایک ہاتھ کام نہیں کرتا, روحانی علاج بتا دیجیے. ایک ہاتھ کام نہیں کرتا, اللہ پاک شفا عطا فرمائے, صحت تندرستی عطا فرمائے. ابھی انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتاتے ہیں. اگلی کال چلا دیجیے گا. میری امی کا استخارہ کر دیں, وہ بیمار رہتی ہے. میری امی کا نام شمیم مائی اور ان کی امی کا نام عائشہ بی بی. صحیح, آئیے بڑھتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین, کچھ میسیجز بھی شامل کر لیتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین کے, پھر انشاءاللہ عز و جل سب کے جوابات کی طرف بڑھیں گے. ایک میسیج ہے, انہوں نے کہا ہے کہ میرا نام عبد الوقاص اور والدہ کا نام کنیز فاطمہ ہے. میرا اپنا ایک رکشہ ہے, بتا رہے لوڈر کا رکشہ ہے, تو وہ چلاتا ہوں, لیکن کام نہیں ملتا, استخارہ بھی کر دیجئے. فیصل آباد سے انہوں نے یہ میسیج کیا ہے. یہ ایک اور میسیج آیا ہے, کاشف بھائی ہیں, انہوں نے کیا ہے کہ والدہ کا نام کوثر, رشتے کے حوالے سے استخارہ کروانا ہے, رشتوں میں بھی رکاوٹیں ہیں. میسیجز بھی شامل کیے ہیں, کچھ ویڈیو سوالات بھی ہیں مدنی چینل کے ناظرین کی طرف سے, وہ ویڈیو سوالات ہم شامل کرتے ہیں جب تک آپ استخارے فرمائیں. جی حضرت, میرا سوال یہ ہے کہ ماربل کا کام ہے, دھول مٹی کا, اس سے طبیعت ناساز رہتی ہے, اس کا روحانی علاج بتا دیجیے. اور دوسرا یہ ہے کہ شادی کو 4 سے 5 سال کا عرصہ گزر گیا, اولاد نہیں ہو رہی ہے, پریشانی کا سامنا ہے, معاملات ہے, روحانی علاج اس کے لیے بتا دیجیے. ہمارے ایک دوست ہیں, ان کے ساتھ کچھ جنات کے معاملات ہیں, تو اس کا کوئی روحانی علاج ارشاد فرمائیں. صحیح, ماربل کا کام ہے, مٹی دھول اور اس حوالے سے طبیعت خراب رہتی ہے. اللہ پاک شفا عطا فرمائے, صحت تندرستی نصیب فرمائے. حفاظتی تدابیر بھی آپ تھوڑا اختیار کیجئے گا, بچنے کی بھی کوشش کریں. مٹی دھول سے ماسک کا استعمال کریں, دیگر اپنے طبیب سے بھی آپ مشورہ کر لیں اس حوالے سے. باقی اب جیسے ڈسٹ الرجی کسی کو ہو جاتی ہے, دھول مٹی سے بعض اوقات طبیعت میں بے چینی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے, اس طرح کا معاملہ ہے, تو آپ نے روزانہ یہ وظیفہ پڑھنا ہے, یا سلام 111 مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ یا سلام 111 مرتبہ پڑھ کر آپ اپنے اوپر دم کریں, اور ہاتھوں پہ بھی دم کر کے جو ہے نا پورے جسم پر ہاتھ پھیر لیں, اور پانی پہ بھی دم کر کے آپ یہ دم کیا ہوا پانی پئیں. اللہ پاک کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی. اور دوسرا جو آپ نے مسئلہ بیان کیا کہ شادی کو 5 سال ہو چکے ہیں, اولاد نہیں ہے, تو حصول اولاد کے لیے دعائے ابراہیم, دونوں میاں بیوی کو چاہیے کہ دعائے ابراہیم پڑھا کریں. دعائے ابراہیم ہیں رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ یہ دعا ابراہیم پڑھنی ہے. یہ وظیفہ پڑھیں تا حصول مراد جاری رکھیے گا, اللہ پاک کی رحمت سے صاحب اولاد ہو جائیں گے. اور اوراد اطاریہ کے بستے سے بھی آپ ضرور رابطہ کیجیے گا. یہ ہمارے ایک اور مدنی چینل کے ناظرین کی طرف سے ویڈیو سوال تھا کہ ایک قریبی عزیز ہیں, دوست ہیں, ان کے ساتھ جنات کے معاملات ہیں. اللہ پاک ہم سب کی اور آپ کے دوست کی بھی شریر جنات کے شر سے حفاظت فرمائے. شریر جنات کے شر سے بچنے کا ایک عمل یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آپ پڑھ لیا کریں, تو انشاءاللہ عز و جل شریر جنات کے شر سے حفاظت رہے گی. اور اگر گھر کے اندر شریر جنات کی شرارتیں ہیں, نقصان پہنچاتے ہیں, تکلیف پہنچاتے ہیں, تو شریر جنات کے شر سے بچنے کے لیے گھر میں آپ سورۃ البقرہ کی تلاوت کر لیجیے, اذانوں کا بھی سلسلہ کروائیے, سورۃ المؤمنون کی آخری آیات پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں, گھر پر بھی دم کریں, انشاءاللہ عز و جل حفاظت رہے گی. اوراد اطاریہ کے بستے سے بھی ضرور رابطہ کر کے شریر جنات کے شر سے بچنے کے لیے تعویذات ضرور حاصل کیجیے گا, انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. یہ ہمارے اسلامی بھائی کی قول تھی, والدہ کے حوالے سے آپ نے کہا کہ جوڑوں میں بہت زیادہ درد دیتا ہے, تو آپ کی والدہ کو چاہیے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا غنی یو یہ کثرت کے ساتھ پڑھتے رہا کریں. نہیں بھائی, آپ نے کال کی تھی شوگر کے حوالے سے, آپ نے کہا تھا, تو اگر کسی کو شوگر ہے
تو سورہ بنی اسرائیل کی یہ آیت مبارکہ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا، صبح و شام 3 مرتبہ سورہ بنی اسرائیل کی یہ آیت مبارکہ 3 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، پانی پہ دم کر کے پئیں، شوگر سے انشاءاللہ عز و جل حفاظت رہے گی۔ یہ ایک مدنی منع کی قول تھی، آپ نے کہا کہ میرے والد صاحب کا ایک ہاتھ کام نہیں کرتا، اللہ پاک شفا عطا فرمائے، آپ کے والد صاحب کے ہاتھوں میں طاقت قوت عطا فرمائے۔ ایک عمل میں آپ کو عرض کرتا ہوں، آپ کے والد صاحب نے یہ عمل کرنا ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 41 مرتبہ 41 ٹائم اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر اپنے ہاتھ پر دم کر لیں۔ جو ہاتھ نہیں اٹھتا، جس میں آزمائش ہے، تکلیف ہے، تو یہ وظیفہ پڑھ کر ہاتھوں پہ دم کر لیں، اللہ پاک کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی۔ اور اوراد عطاریہ کے بستے سے بھی ضرور رابطہ کر کے تعویذ یہ ضرور حاصل کیجئے گا، انشاءاللہ عز و جل آپ کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ استخاروں کے بھی کچھ کالز تھیں، جی ارشاد فرمائیے استخاروں کے جواب۔ رمشا بہن نے استخارہ کروایا کہ کئی ہفتوں سے بیمار ہیں نا، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے۔ استخارے میں بیماری ہی کا اشارہ آ رہا ہے، اور اسی طرح ایک اور استخارہ ہوا شمیم بن عائشہ، ان کا بھی بیماری کا جواب آ رہا ہے، استخارے میں اشارہ آ رہا ہے۔ تو ان دونوں کے لیے ایک عمل ہے، یا سلامو 111 بار صبح کے وقت یا شام کے وقت جس طرح آسانی ہو، یا سلامو 111 بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے اس کو پئیں، انشاءاللہ بیماری سے شفا ملے گی۔ ہمارے شراز بھائی نے استخارہ کروایا کہ نوکری نہیں ملتی، تو آپ کا استخارہ ہوا، اور استخارے میں آپ کی نوکری کے حوالے سے وقتی آزمائش ہے، اور دیگر ظاہری معاملات بھی دیکھ لیجئے۔ اور اسی طرح نعیم بھائی کا بھی استخارہ ہوا، ان کے بھی روزگار کے حوالے سے جو پریشان ہے، قرض کا معاملہ ہے، وقتی آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ آسانی کرے۔ آپ دونوں بھائیوں کے لیے ایک عمل ہے، اور بلکہ مدنی چینل کے تمام ناظرین کے لیے عمل ہے، کہ جس میں ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا نے مجھ سے پیٹھ پھیر لی، جی فرمایا کیا وہ تسبیح تمہیں یاد نہیں جو تسبیح ہے فرشتوں اور مخلوق کی، جس کی برکت سے روزی دی جاتی ہے؟ صحیح، جب صبح صادق طلوع ہو تو یہ تسبیح 100 بار پڑھا کرو، اور وہ تسبیح کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، صحیح، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ۔ فرماتے ہیں کہ دنیا تیرے پاس ذلیل ہو کر آئے گی۔ وہ صحابی چلے گئے، کچھ مدت ٹھہرے کر دوبارہ حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میرے پاس اس کثرت سے آئی، میں حیران ہوں کہاں اٹھاؤں کہاں رکھوں۔ صحیح، ماشاءاللہ، یہ عمل کرنے فجر کی نماز کے بعد ہے۔ یہ فجر کا وقت ختم ہونے سے پہلے آپ نے یہ عمل کرنا ہے، فجر کا وقت ختم نہیں ہونا چاہیے۔ اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلے کا وقت بھی اختتام کی جانب ہے، کافی سارے میسیجز بھی ابھی بقایا ہیں، کالز بھی بقایا ہیں، جن کے کالز اور میسیجز شامل نہیں کیے گئے، مایوس نہیں ہونا، ہمت رکھیے گا، اس کا بھی حل آپ کو پیش کر دیتے ہیں۔ آپ اس نمبر پہ چاہے تو ہاتھوں ہاتھ استخارے کروا سکتے ہیں، 0213485871، اور بیرون ملک سے رابطہ کرنے والے 009221، اس کوڈ کے ساتھ یہ نمبر ملائیے گا اور ہاتھوں ہاتھ استخارے کروا سکتے ہیں۔ اچھی نیت کے ساتھ آپ نے میسیجز کیے ہوں گے، کالز کیے ہوں گے، تو الحمدللہ عز و جل ثواب حاصل ہوگا، اور یہ ڈبل 12 گھنٹے الحمدللہ عز و جل اس نمبر پر آپ ہاتھوں ہاتھ استخارے کروا سکتے ہیں، علاوہ اتوار کے، اتوار کو یہ سروس آف رہتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مشکلوں میں میرے خدا میری، مشکلوں میں میرے خدا میری، ہر قدم پر معاونت فرما، ہر قدم پر معاونت فرما۔